لا الہ الا اللہ لا لا الہ ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر وقت میں درس حدیث پاک ہوگا آپ اس کو سماعت فرمائیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی باتیں آپ ارشاد فرمائیں تاکہ میں ان باتوں پہ عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر صحابی آسمان ہدایت کا روشن ستارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کسی صحابی کے لڑ لگ جاؤ گے تو سیدھا جنت پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جب صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ نصیحت کی باتیں مجھے ارشاد فرمائیں، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 7 باتیں نصیحت کی عطا فرمائی۔ کتنی باتوں کی نصیحت فرمائی؟ 7 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ ہمیشہ تقوی سے رہو، ہمیشہ تقوی سے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب بھی کوئی معاملہ کرو اللہ کی رضا اس کی ناراضی کو مد نظر رکھو۔ کوئی بھی معاملہ کرو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تقوی اختیار کرو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دو، ترک کر دو، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے دور رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی تمہارا مقدر ہوگا، تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے رہو؟ کرتے رہو۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں سے قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی۔ پہلے گھروں کا صبح کا آواز بزرگ حضرات گھر کے صحن میں چارپائی ڈال کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، لیکن آج معذرت کے ساتھ ہر گھر سے جادو کی آواز آتی ہے۔ آج قرآن کی جگہ ٹی وی نے لے لی ہے، پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی، آج اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے۔ پہلے لوگ اللہ اللہ کے رسول کی باتیں کیا کرتے تھے، آج انٹرنیٹ پہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت فرمائی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہارا دل تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے مالا مال رہے، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ جاری رہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے اوپر اللہ کے ذکر کو لازم کر لوں اور
آج ہماری زبانیں دنیاوی گفتگو کا مرکز بن چکی ہے. لغو باتیں، بےہودہ باتیں، گالن گلوچ، غیبت، چغلی، فضولیات ہماری زبانوں کی زینت بن چکی ہے. حالانکہ مومن کی کوئی بات بے معنی نہیں ہوتی، لغو نہیں ہوتی، بےہودہ نہیں ہوتی. مومن تو بےہودگی کو پسند ہی نہیں کرتا. اس کی ذات میں کوئی ایسی گندی عادت ہوتی نہیں ہے. آج بزرگ کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، بڑے کیا، چھوٹے کیا، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے گالی دینا ماں باپ. آج ہر دوسرا آدمی گالی دے رہا ہے. گالی فیشن بن گیا ہے، تقیہ کا نام بن گیا ہے. جب تک کوئی بندہ 10-12 گالیاں اپنی بات میں نہ دے اس وقت تک اس کی بات وزنی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کی آواز گاہ بناؤ. یاد رکھو، جن کی زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور جن کے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں اور جن کی آنکھیں ہر وقت قرآن پہ ٹکی رہتی ہیں، جب راتوں کو سوتے ہیں یا مکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا مدینہ میں رسول اللہ کے حوالے پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ خاموش رہا کرو، اچھی و نیک باتیں کہو ورنہ خاموش رہو. شیطان خاموش آدمی سے جل جاتا ہے. خاموش آدمی سے کیا ہے؟ جل جاتا ہے. زیادہ گفتگو سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا اچھی بات کر سکتے ہو تو یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرو. اچھی بات صدقہ ہے. اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ خاموش رہو. کیونکہ خاموشی سے شیطان جل جاتا ہے. کیونکہ جب انسان بولتا ہے اس بولنے میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس غلطیوں سے انسان گنہگار ہوتا ہے، تو اس لیے شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو. آج ہم جو بولتے ہیں اکثر اس میں گناہ والی باتیں ہوتی ہیں. کسی کی غیبت، گالی، کسی کا شکوہ، کسی کی چغلی، کیا کیا ہم کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش ہو. افضل یہ ہے کہ بندہ اچھی بات کرے. اور حضور نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے دل کا نور اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے. آج ہمارے چہرے پہ نور ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی گفتگو کو ہم نے زینت بنایا ہوا ہے. اور ایسی ایسی باتیں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹوں تک ہم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. نہ سامنے والے کا فائدہ نہ انسان کا اپنا فائدہ. انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور 5ویں بات ارشاد فرمائی زیادہ نہ ہنسا کرو، کاکا مار کر نہ ہنسو، اس سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. آج جو آدمی کاکا مار کے ہنستا ہے جو ہے اسے یہ نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خوشحال ہے. حالانکہ حضور کی سنت ہے تبسم فرمانا. حضور کی سنت کیا ہے؟ تبسم فرمانا. حضور کی سنت مسکرانا ہے. آج ہم کہہ مار کے ہنستے ہیں، اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے انسان کے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے. کہہ مار کے ہنسنا، اس سے انسان کے چہرے کا نور ضائع ہو جاتا ہے. اور زیادہ باتیں کرنے سے انسان کے دل کا نور چلا جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. آج ہم دنیاوی گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکا اور ہم دنیاوی گفتگو میں کاکے مار کے ہنستے ہیں، اس لیے ہمارے چہروں کے نور چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ کاکا مار کے نہ ہنسنا، بلکہ کاکا مار کے ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور تبسم کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ سرکار کی سنت ہے مسکرانا، تبسم فرمانا، یہ حضور کی سنت ہے. اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بلاؤں
مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے. صدقہ قیامت کے دن بندے اور جہنم کے درمیان بھاگ بن جائے گا, دیوار بن جائے گا, بندے کو جہنم کی طرف نہیں جانے دے گا. اللہ اکبر. تو یہ کہتے مار کے ہنسنا اور زیادہ باتیں کرنا, جس کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر سے فضول باتوں کو نکال دے. یعنی مومن کی کوئی بات فضول نہیں ہوتی. جب بھی مومن بولتا ہے یا سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے یا چار لوگ اور جو بیٹھے ہوں اس کا فائدہ ہوتا ہے. مومن کبھی فضول بات بیہودہ بات نہیں کرتا. ہم جو ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم نے تو مذاق کیا. بھائی جو بندہ مذاق میں جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ, مذاق میں جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ ہے. اللہ اکبر. اور چھٹی بات جو حضور نے نصیحت فرمائی وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی برائیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھو, دوسروں کی برائیوں کوتاہیوں پہ نظر نہ رکھو. آج ہم اس کا الٹ, ہم سراپا خطا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک گناہوں سے بھرے ہوئے, لیکن ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا. ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ فلانا ایسا فلانا ایسا. حضور نے فرمایا اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھو, اپنی برائیوں پہ نظر رکھو. ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے, دوسروں کے سدھارنے, ان کو سدھارنے کا ہم ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے, دوسروں کے بدلنے کی باتیں ہم کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ عملی طور پر خود نہیں بدلیں گے تو آپ کی بات نصیحت تبلیغ سے سامنے والوں پہ بھی کوئی اثر نہیں. لہذا حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر برائی دیکھ کے اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں یہ میرے اندر برائی تو نہیں, اگر ہو تو اس برائی کو دور کرتا ہے. اور ساتویں بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گناہوں کی معافی مانگتے رہو. کوئی پتہ نہیں میرے دوست یہ زندگی کی ڈوری کب کٹ جائے, یہ زندگی کی چلتی ہوئی سانسیں کب رک جائیں, یہ دھڑکتا ہوا دل کب تیرا بند ہو جائے, کب یہ تیری جاگتی ہوئی آنکھیں ہمیشہ کے لیے سو جائیں, اور کب یہ تیرے ہاتھ پاؤں جو کام کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے ترازو میں بولے کہ آیا ہماری زندگی کیسے گزار رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پاک میری امت کا حساب جس چیز کا لے گا وہ ہے نماز. ہم اپنے گریبان میں جھانکے, میں بھی آپ بھی, نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے. جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی نے آپ کی قبر میں آنا ہے. بتاؤ امتی تیری قبر میں سجا ہونا تو یہ چاہیے کہ تو دنیا سے ایسی تیاری کر کے جا, تیرے منہ پہ داڑھی سجی ہو, تیری زندگی ساری زندگی عوامے میں گزری ہو, سنت کے مطابق لباس ہو, سنت کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہو. جب تو قبر میں جائے دیدار مصطفیٰ کی طرف لے کے جائے, طرف لے کے جائے, جب فرشتے پوچھے من لقوا مادی ماں کن کا تقول فی حق هذا الرجل, بتائے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو سرکار فرشتوں سے کہے ارے آج اس سے نہ پوچھو, آج میں مدینے والا تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون آیا ہے قبر میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دیکھ کے مسکرائے کہ وہ دیکھو میرا غلام آیا ہے, وہ دیکھو میرا امتی آیا ہے. اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے, حضور نے فرمایا اگر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈا کہاں ہے, نماز میں. سارے بولو کیا ہم نماز نہ پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے نہیں نا. ہم کلمہ ان کا پڑھتے ہیں, قیامت میں وہی کام آئیں گے. باپ کام نہیں آئے گا, ماں کام نہیں آئے گی, دوست کام نہیں آئیں گے. جس دنیا کی خاطر ہم نے اللہ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہوئی ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیچھے وہ ساری دنیا میں لڑائیاں جھگڑے کریں گے اور ہم اپنے ساتھ نیک اعمال لے کے جائیں گے. ہمیں اس دولت کا احساس ہے. مرنے کے بعد آپ کی قبر میں پیسے نہیں جائیں گے, مکان نہیں جائیں گے,
تیرا کیا ہوا اپنا نیک عمل تیرے کام آئے گا۔ میرے دوست زندگی تو گزر رہی ہے، فرعون کی بھی زندگی گزری تھی جس نے خدائی دعویٰ کر لیا تھا، نمرود کی بھی گزری تھی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو ہے وہ شداد کی بھی گزری تھی جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنا لی تھی۔ اتنی اس کے پاس دولت تھی کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت، قرآن میں جو ہے وہ جس طرح اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا اس طرح اس نے جنت بنائی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ اپنی جنت مکمل ہونے پر دیکھنے کے لیے گیا، ابھی اس کے گھوڑے کے پہلے 2 پاؤں اس کی جنت میں داخل ہوئے تھے، دوسرے باہر تھے۔ اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر۔ تو میرے دوست، یہ تیری دولت، یہ تیرا سب کچھ، یہ کس کام ہے؟ آج آپ قبرستان میں چلے جاؤ، قبرستانوں سے نیولے نکل رہے ہوتے ہیں، کتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کل ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ ہاں، اگر تو چاہتا ہے کہ بظاہر تو دیکھنے والوں کو قبر کی مٹی لگے لیکن اندر تیری جنت کا باغ قبر بنی ہو، تو اس کے لیے تجھے جنت کے والے کام کرنے ہوں گے۔ وہ کسی مولوی کے لیے نہیں، پیر کے لیے نہیں، وہ تجھے اپنے لیے کرنے ہوں گے۔ نماز پڑھے گا اپنے لیے، کوئی نیک کام کرے گا اپنے لیے، محفل کسی میں آئے گا اپنے لیے، تیرا کیا تیرے کام آئے گا، نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ اب مسجد میں چلے جاؤ، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ ہزاروں کا محلہ ہے، گنے چنے 50-100 بندہ زیادہ زیادہ نماز پڑھا ہو، باقی نہیں پڑھ رہے، تو کیا اس کی رب کی ربوبیت میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں آ رہی۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو غافل سوئے ہوئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے، سورۃ التکاثر میں اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے لَقَدْ ثُمَّ لَقَدْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج سنتا ہے تو شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، ایک دن آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور تجھ سے پھر کہا جائے گا یہ ہے جو ممبروں پر تجھے وعظ نصیحت کر کے جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ قبر کی تیاری کر، جہنم سے بچنے کی تیاری کر، جنت میں جانے کی تیاری کر، تو تھا کہ تیرے پاس وقت نہیں، تو تھا کہ تیرے پاس وقت نہیں تھا، دوستوں کے لیے وقت ہے، چوک چوراہے پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لوگوں کی شادی غمی میں وقت ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے تو مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے انسان، تو کتنا بے وفا ہے کہ جس رب نے تجھے اتنا سونا بنایا ہے، جس رب نے تجھے خوبصورت جسم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو بے وفائی بھی اس رب سے کر رہا ہے کہ جس کے اتنے احسانات ہیں کہ تو اس کے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے زیادہ دوستی کس سے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ سے ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم سب سے زیادہ بے وفائی اس وقت بحیثیت مسلمان کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں، کیونکہ اب بے عملے بن چکے ہیں، ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ محفل صرف اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہاں ہم نے کتنا رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال یا 100 سال رہ لو گے، یا قبروں میں کتنا عرصہ ہوگا؟ آج ہم نے یہاں پنجاب سے یہاں کراچی سے پنجاب جانا ہو، کتنا زیادہ راہ سفر کے لیے لے جاتے ہیں، گرم چادر لے جاتے ہیں، سبزی سویٹر لے جاتے ہیں، موزے لے جاتے ہیں، کھانے پینے پانی کی چیزیں لے جاتے ہیں، یا کہیں ضرورت نہ پڑ جائے کھانا پکا کے لے جاتے ہیں۔ یار یہ 10-12 گھنٹے کے سفر کے لیے آپ اتنی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، تو جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں سال رہنا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کب قیامت آئے گی۔ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک تو ہم نے قبروں میں سونا ہے، اور آپ اپنے پردادا کی قبر نہیں بتا سکتے کہاں ہے۔ ایک دن ہم پہ ایسا آئے گا کہ ہماری قبریں بھی ختم ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں ہوگا ہماری نسلوں کو کہ آج ہم دوسری چوتھی پانچویں نسل میں ہمارا پتہ ہی نہیں کون تھا۔ ایک دن ہم پہ بھی ایسا آئے گا، بھول جائیں گے۔ میرے دوست، جو تم نے دنیا میں کر لیا یہی تک کام آئے گا، اور اسی فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ ہر اتوار کو محفل سجائی جاتی ہے۔
ہر اعتبار کو کیا پتا کسی کوئی لمحہ ایسا ہو یا کوئی ایسی بندہ محفل میں آ جائے جو اللہ کا پیارا ہو، اس کی وجہ سے وہ محفل قبول ہو جائے اور اللہ پاک اس محفل کی برکت سے اللہ پچھلے سارے ہمارے علماء۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا بغداد میں، وہ بہت بڑا بدبخت آدمی تھا، لوگ اس کو بدبخت کہتے تھے، اتنا گناہگار آدمی تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں چلا گیا، وہاں بیٹھا محفل میں، محفل کے بعد واپس آ رہا تھا، کسی نے اسے کہا او بدبخت، جیسے لوگ کہتے ہیں ایک معروف آدمی ہوتا ہے، اس کو جب بلایا نا تو آواز آئی کہ اسے آپ بدبخت نہ کہیں، یہ سعادت مند بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے ایک دوست کی محفل میں گیا ہے، ہم نے اس کی بدبختی کو سعادت مندی سے تبدیل فرما دیا۔ میرے دوستوں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کون۔ علماء فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ جو اس سے پیار کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جن سے وہ پیار کرتا ہے وہ زمین پہ رہنے والے وہ بندے سچے ہیں۔ جن سے یقیناً وہ پیار کرتا ہے بات تو وہی ہے کہ جن سے ہمارا رب پیار کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ ہماری ہر اتوار کو محفل ہوتی ہے، آگے کریں، مغرب کا عشاء ہوتی ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس محفل میں آپ آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کو مل جائے گا، ہلکا ذکر مل جائے گا، اجتماعی دعا مل جائے گی۔ سارا ہفتہ ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی ایک محفل تو ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، صالحین کے بعد بیٹھو، جہاں اللہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ طرف بلانے کی دعوت دی جا رہی ہو وہاں بیٹھو۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا جو تھوڑے بہت کام اچھے کیے ہوئے ان کی صحبت کی برکت سے میں انہیں ضائع ہونے سے بچا لوں گا، وہی تھوڑے کام تمہاری مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ میں بھی ساتھی رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی ہمارے سنگی بنے۔ اس محلے کے لوگ ہم تو اپنی طرف سے دعوت دیتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکا بنانا، ہمارا کام ہے اس پوسٹ کو آگے لوگوں کو شیئر کرنا، انفرادی دعوت دینا۔ اب جس کا مقدر ہوگا وہی آئے گا، جس کو رب پسند کرے گا وہی آئے گا، کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہی جن کو سردار بلاتے ہیں۔ آئیے مختصر وقت میں ہلکا ذکر میں شامل ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کے ذکر میں سارے شامل ہو جائے، پھر اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی۔ اب تو لوگ ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سارے جوانوں کی بیٹھو ذرا، لا الہ الا اللہ کی ضربی لگا، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
کائنات کا ذکر کیا جائے گا، سارے حضرات بلند آواز سے ایک آواز ہو کر ذکر کریں گے۔ ماشاءاللہ تقریباً سارے سراغا بیٹھے ہیں جو خود بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے ذکر میں بھی اپنی آواز کو بلند کیجیے تاکہ یہ در و دیوار ہمارے گواہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم نے اس کے منہ سے تیرا نام لیتے ہوئے سنا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں قیامت کے دن اچھی جہاں گناہ کرتے ہیں وہ چیزیں جن کی درمیان ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، اللہ ہم نے دیکھا تھا صحیح گناہ کیا تھا، تو جہاں انسان نے نیکی کی ہوگی اور جو چیزیں ہوں گی دائیں بائیں اوپر نیچے وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اس نے نیک کام کیا، تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں۔ اللہ ہو 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد یہی جماعت ہوگی۔